بعض چیزیں ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے پیدا کی گئی ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنی تندرستی کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور تندرستی کا اس سے ایک گہرا تعلق ہے، صحت کا گہرا تعلق ہے۔ اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے ہوا۔ تو آج کے سبق میں آپ ہوا کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہوا ہمارے زندگی پہ، ہوا کا کیا اثر ہے، اگر ہوا صاف ہے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے، اور اگر ہوا بیکار ہو جائے، زہر آلود ہو جائے، زہریلی ہو جائے تو اس سے ہماری صحت پہ کیا خلل واقع ہوتا ہے۔ تو آج ہوا کے بارے میں آپ کو اس سبق میں بتایا جائے گا۔ اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 42 ہے یہ۔ ہوا سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ دم بھر نہ ملے تو دم ہوا ہو جائے۔ دیکھیں یہ ایک محاورہ ہے کہ دم بھر نہ ملے، یعنی ایک سانس بھی اگر ہوا نہ ملے تو پھر دم ہوا ہو جائے، یعنی انسان کی جو سانس ہے وہ نکل جائے، سانس بند ہو جائے، سانس رک جائے۔ اسی لیے قدرت نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ ہم کو بے تردد ہر جگہ اور ہر وقت مل سکتی ہے۔ یہ قدرتی قاعدہ ہے کہ آدمیوں اور جانوروں کے سانس لینے سے، آگ یا چراغ کے جلنے سے، گھاس پات یا مردار کے سڑنے سے، اور ہر قسم کی عفونت کے پھیلنے سے، عفونت کہتے ہیں بدبو کو، ہر قسم کی عفونت کے پھیلنے سے ہوا خراب ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ خرابی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان کے حق میں زہر قاتل ہوتی ہے، مگر قدرت نے اس خرابی کا علاج بھی رکھ دیا ہے۔ جب تازہ ہوا کے جھونکے چلتے ہیں تو خراب ہوا کو اڑا لے جاتے ہیں۔ اس طرح اس کا نقص دور ہو جاتا ہے، یا نقص کہتے ہیں خرابی کو، اس کا نقص دور ہو جاتا ہے۔ پس ہوا کے چلنے اور بدلنے کے رستے کو ہرگز نہ روکنا چاہیے۔ درختوں سے بھی ہوا صاف ہوتی ہے۔ جو ناقص ہوا آدمیوں کے لیے مضر ہے وہ ان کے لیے مفید ہے۔ پتوں کے ذریعے سے درخت اس کو چوس کر تر و تازہ ہوتے ہیں، مگر درختوں کے قریب رات کو سونا اچھا نہیں۔ اس وقت وہ ہوا ان میں سے نکلتی ہے جو انسان کے لیے مضر ہے، یعنی نقصان دہ ہے۔ تو ان چند باتوں کا جو اس لیسن میں، سبق میں ذکر کیا گیا ہے ہوا کے بارے میں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ تو چلیے اس میں کچھ الفاظ ہیں جس کے معنی بتائے جا رہے ہیں۔ دم ہوا ہونا، روح نکل جانا، یہ ایک محاورہ ہے۔ دم ہوا ہونا، روح نکل جانا۔ عفونت، بدبو۔ قاتل، قتل کرنے والا۔ یہ تین الفاظ دیے گئے، دم ہوا ہونا، روح نکل جانا، عفونت، بدبو، قاتل، قتل کرنے والا۔ تو چلیے اس سبق کو یاد کیجئے۔ اس کے بعد جو ہے ہوا کے بعد دوسرے نمبر پہ بتایا گیا تھا پانی، کہ پانی بھی انسان کی زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بیش بہا نعمت ہے، اور پانی کے بغیر بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو پانی کا ہماری زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے، پانی کو ہم کس طریقے سے صاف رکھیں، اس کو گندگی سے ہم کیسے محفوظ رکھیں، آنے والے سبق میں اس کے اوپر بات ہوگی۔